الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حدیث نمبر 306 عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والدخول علی النساء وقال رجل من الانصار یا رسول اللہ افرأیت الحم قال الحم والموت۔ ولمسلم عن ابی طاہر عن ابن وهب قال سمعت اللیث یقول الحم واخو الزوج وما اشبهه من اقارب الزوج من العم والنحو۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ انصار میں سے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا دیور تو موت ہے۔ ابو مسلم ابو طاہر ابن وہب سے روایت ہے، فرمایا میں نے لیث سے سنا، وہ فرماتے ہیں الحم خامن کے بھائی یا اس کے چچا اور اس جیسے قریبی رشتہ داروں کو کہتے ہیں۔ ایاکم والدخول علی النساء، غیر محرم عورتوں کے پاس داخل ہونے سے بچو۔ الحم خامن کا بھائی یا اس کا قریبی رشتہ دار۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نامحرم مرد اور خواتین کا جو اختلاط ہے یا ان کا آپس میں تنہا ہونا جو ہے اسے آپ نے بڑا خطرناک قرار دیا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ عمل مت کرو۔ تو پھر ایک صحابی نے سوال کیا کہ ایک ایسا رشتہ ہے گھر میں کہ اس کی موجودگی کچھ ایسی ہے کہ گھر میں اکثر رہنا یا گھر میں اکثر آنا جانا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الحم والموت، وہ تو موت ہے، یعنی وہ تو باقی عام لوگوں سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ خطرناک اس لیے ہے کہ وہ چونکہ بھائی ہوتا ہے خامن کا، اور وہ اپنے بھائی کو ملنے کے لیے وہ گھر میں آتا جاتا ہے، اور اگر اسے یہ کھلی اجازت دے دی جائے کہ اگر گھر میں خامن نہیں ہے اور وہ آزادی سے آئے اور جائے تو پھر یہ ایک بہت خطرناک پہلو، اور یہ حقیقت پر مبنی بات ہے کہ جن گھروں کے اندر یوں کھلی اجازت ہوتی ہے پھر فتنے رونما ہوتے ہیں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور بعد میں پھر شرمندگیاں اٹھانا پڑتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ دین ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے، اس انسانیت کا اس میں فائدہ ہے، اس انسانیت کے لیے اس میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ تو یہ چیزیں جب ہم نے اختیار نہیں کی ہیں تو پھر نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ بعض ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ دیور کا بھابھی کے ساتھ یا جیٹھ کا بھابھی کے ساتھ ایک غلط تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور اس غلط تعلق کے نتیجے میں پھر پورے خاندان کو شرمندگی بھی دیکھنا پڑتی ہے، ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور خاندان برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دیور اور جیٹھ کی طرح باقی رشتہ داروں کا بھی یہی حکم ہے۔ خاوند کے جو رشتہ دار ہیں وہ اس لڑکی کے لیے نامحرم ہیں، اس خاوند کا چچا ہو، خاوند کا ماموں ہو، خاوند کا بھائی ہے، اور اسی طرح خاوند کے کزن ہیں، خاوند کے قریبی کوئی بھی رشتہ دار ہیں، ایک صرف والد ایسا ہے یعنی سسر اس لڑکی کا کہ جو اس کے لیے محرم ہے۔ تو اب اگر یہ شخص کہ جس کے ساتھ لڑکی کی شادی ہوئی ہے وہ باقی رشتہ داروں کو اپنے گھر میں کھلا آنا جانا اس کی اجازت ہو، اور اپنی غیر موجودگی میں اس کی عورت کا
یا اس مرد کے رشتہ داروں کا آپس میں میل جول ہو آزادی کے ساتھ، تو پھر یہ فتنوں کا سبب ہے، فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور بے غیرتی اور بے حیائی اور فحاشی جو ہے وہ پھر اس کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اس سے روکا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس کو بڑے تعجب سے سنتا ہے، بڑا تعجب کا اظہار کرتا ہے اور قبول نہیں کرتا۔ لو جی ایسے کیسے گزارا ہوگا؟ اب دیور تو رہتا ہی گھر میں ہے، جیٹھ تو رہتا ہی گھر میں ہے، اور یہ جو ہیں ان کا تو آنا جانا ہم تو نہیں روک سکتے، روکیں گے تو ناراضگیاں پیدا ہوں گی، لڑائیاں ہو جائیں گی، جھگڑے ہو جائیں گے۔ اب ان ناراضگیوں اور جھگڑوں سے بچنے کے لیے بغیرتی اور بے حیائی اور فحاشی کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر بعد میں جو شرمندگی ہوتی ہے اور بعد میں جو نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے، پھر یہاں تک کہ خودکشیاں تک ہوتی ہیں، پھر اس کی طرف غور نہیں کرتے۔ وقتی طور پر ان پابندیوں کو لگانے سے جو کسی کی طعن و تشنیع یا تنقید یا کسی کا کوئی ناراض ہونا، وہ اگر برداشت کر لیا جائے تو یہ بعد والی تکلیفیں نہ اٹھانی پڑیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس پر عمل کیا جائے۔ آپ نے منع کیا ہے، روک دیا ہے، حلال یا جائز نہیں ہے کسی خاوند کے رشتہ دار کا کہ وہ اس کی بیوی کے ساتھ یوں تنہائی میں اس سے ملے، اس کے پاس آئے جائے، اور پردے کا بھی حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نامحرم جتنے بھی ہیں، جہاں وہ عورت باقی عام مردوں سے پردہ کرے گی، وہیں پر وہ خاوند کے ان رشتہ داروں سے بھی پردہ کرے گے۔ دیور سے پردہ ہے، جیٹھ سے پردہ ہے، اور خاوند کے باقی بھی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے پردہ ہے۔ اس لڑکی کا اپنے بھی نامحرم رشتہ داروں سے پردہ ہے، جیسے لڑکی کے بعض کا چچا زاد، ماموں زاد، پھپھی زاد، خالہ زاد، یہ اگرچہ قریبی رشتے ہیں، کزن ہیں آپس میں، لیکن ان سے بھی پردہ ہے۔ تو یہ چیزیں اسلام نے ہم پر لازم کی ہیں، ہمیں اسلام کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ قریبی رشتہ دار کیا، وہ کہ جو رشتے میں کچھ بھی نہیں لگتے، ان کے ساتھ لڑکیاں تنہائی میں ملتی ہیں اور ان سے یوں گفتگو کرتی ہیں اور یوں ان سے باتیں کرتی ہیں کہ جیسے ان کی آپس میں کوئی بہت زیادہ قربت والی کوئی رشتہ داری، اور جیسے کوئی محرم سے بڑھ کے کوئی ان کے لیے ہوں۔ یعنی صرف لڑکی کے اپنے قریبی رشتہ دار یا لڑکے کے جو قریبی رشتہ دار، اب بات وہاں تک نہیں رہی، بات تو اس سے آگے نکل گئی۔ محلے میں رہنے والے یا کہیں کام کرتی ہیں وہاں ساتھ کام کرنے والے، یا اسکولوں میں کالجوں میں اکٹھے پڑھنے والے، یا عام معاشرے میں کسی جگہ سے کوئی تعلق آپس میں قائم کر کے بےہودگی وہ فروغ پا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف، اسلام کی اور شریعت کی تعلیمات کے خلاف لوگ آج بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں، لڑکی کہ فلاں میرا بوائے فرینڈ ہے، اور لڑکا اظہار کرتا ہے فلاں میری گرل فرینڈ ہے۔ تو یہ اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ اسلام تو اس چیز پر پابندی لگا رہا ہے کہ دیور، جیٹھ، لڑکے کے رشتہ دار، ان سے پردہ کرنے کا اور ان سے تنہائی اختیار کرنا جو ہے اس سے روک رہا ہے اسلام۔ تو عام لوگوں کے ساتھ یہ اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن اسلام کے ان احکامات کو قطعاً اپنی زندگیوں سے نکال دیا گیا ہے اور بھلا دیا گیا ہے۔ آج بازاروں میں جائیں گی، دکانوں پہ جائیں گی، دکانوں والوں کے ساتھ منہ کھول کے اور ان کے سامنے اپنی زینت کے اظہار کر کے اور بڑی لچھے دار گفتگو کر کے فتنوں کے دروازے کھولتی ہوئی نظر آئیں گے۔
بلکہ اب تو سر عام ایسے بیہودہ لباس ہیں عورتوں لڑکیوں کے کہ ایک شرم و حیا والا شخص وہ بازار میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتا، اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ باہر نکلنا ہوتا ہے اور اپنی نظروں کا بڑا خیال کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ بات اب تقریباً ہر ملک کے اندر یہ چیزیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، ہر ملک کے اندر اب یہ چیزیں اس کے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے اپنے ملکوں میں وہاں پر تو ایک عرصے سے یہ چیزیں چل ہی نہیں، لیکن وہ ممالک کے جہاں کبھی کوئی تصور نہیں تھا، اب وہاں بھی یہ چیزوں کے دروازے کھل گئے۔ بس اللہ ہی اپنی پناہ میں رکھے اور ہماری ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ہمارے بھائیوں کو بھی اللہ اس کی سمجھ دے کہ جنہوں نے عورتوں کو یوں اتنی آزادی دے رکھی ہے وہ بھی اس حوالے سے فکر کریں اور اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی اپنی عزتوں کی ان کی صحیح معنوں میں ان کی تربیت کریں اور صحیح طریقے سے ان کی رہنمائی کریں اور انہیں ان فتنوں سے دور رکھنے میں اپنا ایک کردار ادا کریں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے اس نے ہمیں یہ واضح کر دیا کہ یہ جو چیز ہے لڑکی کے لیے کتنی خطرناک ہے، اور خاص کر یہ ایسے قریبی رشتے جو ہیں یہ کتنے خطرناک ہیں۔ اب اگلی حدیث ہے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتق صفیۃ وجعل اتقها صداقها۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کر دیا اور اس کی آزادی کو ان کا حق مہر قرار دے دیا۔ یہ مشکل الفاظ ہیں، اعتقا آزاد کر دیا، اتقاہا اس کی آزادی، صداقہا اس کا مہر۔ یہ جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے یہ یہودی خاندان کے، حوی نام تھا اس کا، حوی بن اخطب، وہ یہودی خاندان یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ تو حضرت صفیہ یہ اس سردار کی بیٹی تھی۔ تو جب خیبر فتح ہوا، یہودیوں کو شکست ہوئی، تو اس موقع پر غلام اور لونڈیاں جب مسلمانوں نے ان یہودیوں کو بنایا تو ان میں حوی بن اخطب، حوی مارا گیا اس جنگ کے اندر، تو اس کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی جو ہیں قید ہوئیں، اور یہ قید ہو کے ایک صحابی کے حصے میں آئیں۔ لیکن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ وہ ایک سردار کی بیٹی ہے اور اس کے شایان شان آپ ہی کی ہستی ہے۔ تو یہ مشورہ صحابہ نے دیا اور تمام لوگوں کا اس پر یہ اتفاق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حصے میں اس کو آنا چاہیے۔ تو وہ آپ کے حصے میں آئیں۔ یہ اسلام میں ہی یہ چیز نہیں تھا لوگوں کو غلام بنانا یا لونڈیاں بنانا، یہ اسلام سے پہلے کہ یہ چیزیں چلی آ رہی تھیں، اور اسلام نے اس سے روکا نہیں۔ اب سوال اٹھتے ہیں کئی کہ یہ جو غلام اور لونڈیوں کا بنانا یہ ایک بڑا اسلام کا جو ہے یہ ظالمانہ ایک نظام تھا، تو اسلام نے تو یہ متعارف نہیں کروایا تھا، اسلام سے پہلے کا یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ پھر اس کو روکا کیوں نہیں گیا؟ روکا اس لیے نہیں گیا کہ جب جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ کے اندر فریقین کو جہاں شکست کا ڈر ہوتا ہے وہیں پر فریقین کو اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہم غلام نہ بن جائیں، شکست کی صورت میں کہیں ہم اور ہماری عورتیں وہ غلامی کی زندگی میں نہ چلے جائیں۔ تو پھر جو دشمن ہوتا ہے وہ اس خوف اور ڈر سے پھر جنگ سے باز بھی رہتا ہے۔ تو یہ ایک ہتھیار ہے، جنگ کے اندر ایک ہتھیار ہے، جنگ کے اندر
ایک حربہ ہے، اور اس حربے کو اور اس ہتھیار کو اسلام نے قائم رکھا، اور یہ آج بھی ہوگا۔ اگر کبھی اسلام کی اور کفر کی جنگ ہو اور اسلام غالب آ جائے تو کفر کے جو لوگ ہوں گے وہ اسلامی ریاست کے وہ غلام بنیں گے۔ تو یہ چیزیں اس وقت تھیں، ہیں، اور یہ ایک جنگ کا ہتھیار ہے اور جنگ کا یہ ایک حربہ ہے، تو اس لیے اس کو قائم رکھا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد اسلام نے ایک اور چیز کی ترغیب رکھی ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنا، لونڈیوں کو آزاد کرنا۔ ٹھیک ہے، ایک ذلت ایک دشمن نے دیکھ لی، اب اس ذلت کے بعد احسان کا اور نرمی کا معاملہ اسلام نے متعارف کروایا۔ پھر یہ دین اسلام کی خوبی ہے، اس سے پہلے جو کافر کسی کو لونڈیاں غلام بناتے تھے ان کے اندر رحم نہیں ہوتا تھا، انہوں نے تو پکڑ لیا اور ہمیشہ کے لیے غلامی اور لونڈیاں بنا کے ان کی آئندہ زندگی ہمیشہ کے لیے تاریک کر دی، اور پھر ان غلاموں اور لونڈیوں پر ظلم و ستم، یہ جو آج کفر اسلام کے اوپر بھونکتا ہے اور طرح طرح کی باتیں بناتا ہے، اسلام نے تو پھر غلامی کی زندگی اختیار کرنے والے یہ لونڈیاں، ان کے بھی پھر حقوق رکھ دیے، ظلم و ستم سے روکا ان کے مالکوں کو۔ اور ایک اور چیز جو اسلام نے متعارف کروائی کہ ان کو آزاد کر دو۔ ٹھیک ہے، جنگ میں آپ نے غلام بنایا ہے، اب اس کے بعد ان کا خیال رکھنا، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کے رہنے کا، اور کوئی ظلم نہ ہو، کوئی زیادتی نہ ہو، ان کے ساتھ مار پیٹ نہ ہو۔ یہ تعلیمیں دی، یہ تعلیمات ہیں دین اسلام کی، یہ تربیت کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کی۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی آپ نے ترغیب دی کہ اگر تم غلام کو آزاد کرو گے، لونڈی کو آزاد کرو گے، تو اس کی آزادی کے نتیجے میں تمہیں یہ اجر اور ثواب ملیں گے، جہنم سے آزادی مل جائے گی، جنت مل جائے گی تمہیں۔ تو یہ ترغیبیں دلا کر اسلام نے تو غلاموں اور لونڈیوں کو آزادی دلوائی ہے۔ تو خیر، بات چل رہی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، تو جب وہ غلامی کی زندگی میں آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا گیا، آپ نے انہیں آزاد کیا، آپ نے پھر انہیں لونڈی نہیں بنایا، آپ نے آزاد کر دیا، اور آزاد کر کے پھر آپ نے ان سے نکاح کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ بنی، امہات المومنین کا یہ شرف انہیں حاصل ہوا، اور یہ ایک دین اسلام کا اس خاتون کے ساتھ ایک بہت ہی بہترین اور خوبصورت معاملہ ہے۔ ایک عظیم نعمت حضرت صفیہ کو مل گئی یہودی خاندان سے، اور یہودیوں کی اس نجاست سے نجات مل کر ایک پاکیزہ دین مل گیا، اور پھر پاکیزہ دین ہی نہیں مل گیا بلکہ اس دین کا امام بھی مل گیا، اس دین کا قائد بھی مل گیا، اور وہ ہستی مل گئی کہ جو اس کائنات کی ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل۔ کتنی خوش نصیب ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ایک گند سے اور ایک نجاست سے اس عظیم رب نے کیسے نجات دے دی اور کس عظیم مقام پر پہنچا دیا۔ یہ کتنے نصیب کی بات ہے۔ بعض اوقات واللہ بعض لوگوں کے نصیب دیکھ کر بڑا رشک آتا ہے کہ یہ کتنے نصیب والے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے اٹھایا اور کس مقام پر پہنچا دیا، اور اس پر صرف اور صرف ہمارا رب ہی قادر ہے۔ وہ جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ کہاں پڑی ہوئی وہ صفیہ اور کہاں وہ مقام اسلام نے ان کو دے دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات اور ایک بہت بڑی عظمت انہیں نصیب ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی۔ پھر اس کے اندر ایک اور جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اب نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں حق مہر ہوتا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر جو حق مہر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقرر ہوا وہ ان کی آزادی، کہ وہ انہیں غلامی اور جو لونڈی کا جو ایک ان کے نام
جو چیز لگ گئی تھی وہ داغ دھو دیا گیا، وہ داغ دھل گیا، آزادی ان کا حق مہر ٹھہری۔ تو لہٰذا حق مہر کی جو مختلف شکلیں ہیں ان شکلوں میں ایک شکل اس حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے کہ آزادی اگر کسی عورت کو ملتی ہے اس طرح تو وہ بھی بطور حق مہر اس کے لیے وہ مقرر کی جا سکتی ہے۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 308، عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءت امرأة فقالت انی وهبت نفسی لک فقامت طویلا فقال رجل یا رسول اللہ زوجنیها ان لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجت میری آج زبان میں تھوڑا زوجت کہا بما معك من القرآن زوجت کہا بما معك من القرآن۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا میں اپنی ذات کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ وہ دیر تک کھڑی رہی۔ ایک شخص کہنے لگا اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اس کی شادی مجھ سے کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس کوئی چیز ہے جو مہر میں اس کو دے؟ اس نے کہا میرے پاس میرے اس تہبند کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے اپنا یہ تہبند اس کو دے دیا تو تم بغیر تہبند کے بیٹھے رہ جاؤ گے، کوئی اور چیز تلاش کرو۔ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا تلاش کرو، اگرچہ لوہے کی کوئی انگوٹھی ہی ہو۔ اس نے تلاش کیا لیکن کوئی چیز نہ پائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تجھے قرآن مجید میں سے کچھ زبانی یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اس خاتون کی تیرے ساتھ شادی کر دی اس کے عوض جو تیرے پاس قرآن مجید میں سے ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور آ کر اس نے اپنا آپ پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا آپ ہبہ کرتی ہوں آپ کو کہ آپ اگر نکاح کرنا چاہیں تو مجھ سے نکاح کر لیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ نہ دی، اور جب آپ نے کوئی توجہ نہ دی تو وہ عورت دیر تک کھڑی رہی۔ اتنے میں ایک صحابی جو پاس بیٹھا تھا اس نے محسوس کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے۔ تو آپ نے جب کوئی جواب نہ دیا اس عورت کو تو اس صحابی نے پھر آپ سے یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اس کی حاجت نہیں ہے تو آپ ایسا کریں آپ میری اس سے شادی کر دیں۔ وہ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن اس کو دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کوئی خاص نہیں، بس یہی ایک تابند ہے جو میں نے باندھا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تابند اگر اس کو دے دے گا تو پھر بیٹھا رہ جائے گا، اس کے بغیر کیسے رہے گا تو پھر آپ نے فرمایا کہ کچھ ڈھونڈ اس کے لیے۔ تو اس نے کچھ کوشش کی، کہنے لگا جی مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، اور میں آپ کو لوہے کی انگوٹھی ڈھونڈ لے چل۔ تو کہا اللہ کے نبی وہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا تجھے قرآن یاد ہے؟ تو کہنے لگا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن یاد۔ تو آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے، اگر تیرے پاس قرآن ہے تو زوجتو کہا میں نے اس کا نکاح تجھ سے کر دیا۔ اب یہ لفظ زبان پر چڑھ گیا۔ دیکھتے بعض اوقات یہ زبان کی لکنت یا زبان میں بعض اوقات ایسی رکاوٹ، اللہ تعالیٰ بس اس لکنت اس رکاوٹ کو دور کرے۔
تو فرمایا زوجتکھا کہ میں نے اس کی شادی تیرے ساتھ کر دی۔ تو اس حدیث میں جو ہمیں سبق مل رہے ہیں وہ سبق سب سے پہلا کہ اگر کوئی خاتون اگر کسی سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہو تو وہ اس کا اظہار کر سکتی ہے، اس کا اظہار کر سکتی ہے حدود میں رہ کے، شرعی حدود میں رہ کے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب جیسے آج ایک فحاشی اور بے حیائی کا ایک انداز ہے، وہ نہیں، حدود میں رہتے ہو اور پاک نیتی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ۔ انما الاعمال بالنیات، اصل تو سینے کے جو اندر چیزیں ہیں اس کا اصل علم تو اللہ کو ہے۔ بعض عورتیں، لڑکیاں، لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ ویسے ہی ایک غلط ماحول کریٹ کرنے کے لیے اور ایک گندا ماحول بنانے کے لیے اس قسم کے کچھ معاملات کرتے ہیں، لیکن ایسے نہیں۔ ایک عورت سمجھتی ہے کہ وہ اگر بے سہارا ہے، کوئی ولی بھی نہیں ہے، اور اس کی عزت کو خطرہ ہے اور اس کے لیے اکیلے رہنا مشکل ہے، ناممکن ہے، تو وہ کسی نیک مرد کو جا کے یہ کہہ سکتی ہے کہ جہاں وہ سمجھتی ہے کہ یہاں میری عزت کی حفاظت ہوگی، میرے دین کی حفاظت ہوگی، میری دنیا کی حفاظت ہوگی، میری آخرت کی حفاظت ہوگی، تو وہ اس کو یہ اس بات کا اظہار کر سکتی ہے کہ جناب اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں تو اس عورت نے بھی یہی کیا۔ اس کا شاید کوئی ولی نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا، تو اس نے سمجھا کہ میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ حاجت نہیں تھی، آپ پہلے بھی آپ کے پاس چونکہ یہ آپ کا ایک خاصہ ہے اللہ کے نبی کا کہ عام مسلمانوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس میں آزادی دی تھی، اور آپ کے نکاح شادیاں جو تھیں اس میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا۔ اور پھر ایسے کوئی عورت اگر آ کر اپنا اس راہبہ کرے، اس کو اختیار کرنے کا بھی اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا، چاہے تو رکھیں چاہے تو انکار کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توجہ نہ دی تو پھر ایک صحابی اس نے اظہار کر دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس طرح کوئی شخص بھی اگر کسی عورت سے شادی کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اس کا اظہار کر سکتا ہے، اسلام نے یہ اجازت دی ہے۔ لیکن خفیہ دوستیاں اور خفیہ تعلقات قائم کرنا اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ خفیہ دوستیاں کر لی جائیں اور خفیہ تعلقات قائم کر لیے جائیں، اسلام اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، اس کی اجازت نہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ اور یا اگلی چیز اس حدیث میں آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کی زندگیاں کس قدر تنگی والی اور کس قدر آزمائشوں والی، کہ اس صحابی کے پاس اس عورت کو دینے کے لیے ایک اظہار ہے، بس اس صحابی کے جسم پر شاید وہی اظہار ہے۔ پھر اس کے بعد تلاش کے باوجود ایک لوہے کی انگوٹھی بھی وہ حاصل نہیں کر پا رہا، اس قدر تنگ دستی ہے اور اس قدر جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ گھمبیر ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گھروں کو دیکھیں، اپنے لباس دیکھیں، اپنے رہن سہن دیکھیں، ان تمام چیزوں کی موجودگی کے باوجود ہم انتہائی پریشان ہیں، اور انتہائی ہمارے لیے یہ ایک لوگوں کی زبان پر بات ہوتی ہے کہ جی بڑی صورتحال خراب ہے، معاشی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ اور یہاں پر آپ ان لوگوں کا اندازہ کریں کہ جو اس ہستی کے پاس بیٹھے ہیں کہ جو ہستی چاند کی طرف انگلی کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، اس ہستی کے پاس بیٹھے ہیں کہ جس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہہ پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ جب وہ آزما رہا ہے تو اس آزمائش کے اندر حالات کیا ہیں کہ شادی کرنی ہے، لیکن اس کے لیے حق مہر کے لیے ایک لوہے کی انگوٹھی بھی جو ہے وہ اس کو میسر نہیں۔
تو ایک تو یہ اس سے بات پتہ چلی۔ پھر اس حدیث میں جو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ بھی تمہیں قرآن یاد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جی مجھے قرآن یاد ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی تیرا پھر حق مہر ہم نے جو ہے اس کو قائم کیا، تو اب اس کو یہ صورتیں جو تمہیں یاد ہیں وہ اس کو یاد کروا دو، یہ تمہارا حق مہر۔ تو یہ پتہ چلا کہ حق مہر کے لیے اگر گنجائش نہیں ہے تو پھر اس طریقے سے یہ شکل بھی اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کے ہی، جیسے ہم نے پہلے بھی ایک دن پڑھا تھا کہ حق مہر کا معاملہ اس میں افراط و تفرید کا شکار ہیں ہمارے لوگ۔ بعض لوگ تو انتہا درجے کی جناب وہ دکھاوا کرتے ہیں اور بڑا بوجھ ڈال دیتے ہیں لڑکے والوں پر، اور بعض کچھ کہتے جی شرعی حق مہر، وہ کتنا کہتے 32.25 روپے، وہ بھی آج اس دور میں۔ اور 32.25 روپے کیا، آج آپ کسی بچے کو پاکستان میں 100 روپیہ پکڑائیں تو بچہ پھینک دیتا ہے، بلکہ آپ کسی فقیر کو اگر پکڑائیں تو وہ بھی نخرے کر کے لیتا ہے، بس اتنا ہی۔ تو اب جناب وہ ایک عورت کو کہہ رہے جی شرعی حق مہر کتنا 32.25 روپے، تو یہ بھی ایک مذاق ہے۔ کہاں لکھا یہ شرعی حق مہر 32.25 روپے؟ تو لہذا وہ انسان یا وہ مرد کہ جس کے ساتھ وہ شادی ہو رہی ہے اس کی مالی حیثیت دے کر اس کا جو ہے وہ اس حق مہر کو رکھا جائے۔ اگر مالدار ہے تو ٹھیک ہے، اس حساب سے آپ رکھیں اتفاق کر کے جو بھی بات، اور اگر غریب ہے تو پھر اس کی غربت کو دیکھ کے اس کا جو فیصلہ کریں۔ باقی اس حدیث سے ایک اور جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ شادی کرنا کتنا آسان ہے، شادی کرنا کتنا آسان کام ہے۔ حق مہر مال دولت نہیں ہے تو اس طریقے سے حق مہر دے کے تو شادی ہو گئی، اور اس طریقے سے شادی ہو کے گھر بس گیا۔ لیکن اب ہمارے یہاں پر جب تک لاکھوں آپ کی جیب میں نہ ہوں گے شادی نہیں ہو سکتی۔ لڑکیوں کی جوانیاں ڈھل گئیں، لڑکیاں غلط راستوں پر نکل گئیں، لڑکوں کی جوانیاں بڑھاپوں میں بدل گئیں، اور لڑکے بھی غلط راہوں پر نکل پڑے۔ اور جیسے میں کیا آپ بھی میڈیا سے ہر بندہ ہی جڑا ہوا ہے، ہم خبریں پڑھتے ہیں کہ جناب 6 سال کی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ 6 سال کی بچیاں، ابھی ایک خبر میں نے چند دن پہلے پڑھی کہ 1-2 سال کی بچی کو گلی سے اغوا کر کے ایک لڑکا گھر میں لے گیا اور اس 2 سال کی بچی کے ساتھ اس نے زیادتی کی اور وہ لڑکی مر گئی۔ وجہ یہی ہے کہ جو آج ہم نے یہ شادی مشکل کر دی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر اس طرح کی خوفناک، ہولناک اور انتہا درجے کی دردناک خبریں ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ پھر جب شادی جیسا یہ عمل جو اتنا آسان ہے اسے جب مشکل کر دیا گیا، تو اتنا آسان کام ہے اگر اس طریقے سے کیا جائے تو الحمدللہ یہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف ہوں۔ آخری بات اس حدیث میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حاکم وقت ہیں اور شادی کی بات دونوں کے درمیان چل رہی تھی، تو آپ نے فرما دیا زوجتکہا، میں نے تمہارا نکاح اس سے کر دیا۔ یہ بات اگر کر دی جائے حاکم یا نکاح پڑھانے والا اور وہ دونوں اس کو قبول کر لیتے ہیں تو اس طرح نکاح ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے 6 کلمے پڑھائیں اور 6 کلمے پڑھا کے پھر 3 دفعہ قبول ہے، 3 دفعہ قبول ہے آپ کہلوائیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے یہ جو ہمارے ایک رائج ہے قبول ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی 3 دفعہ قبول ہے۔ اگر اس طریقے سے ایجاب و قبول ہو گیا بس خلاص، دونوں نے اس کو کہا ٹھیک ہے، رضامندی کا اظہار کر دیا تو نکاح ہو گیا۔ اور جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ سنت ہے، مسنون ہے، وہ پڑھا جائے، اور اگر وہ خطبہ نہ بھی پڑھا جائے گا تو پھر بھی نکاح ہو جائے گا۔
تو نکاح کے لیے باقی یہ جو دوسرے تکلفات ہیں نا، کلمے پڑھانے والے، اور پھر ہمارے کچھ وہاں یہ بھی ہے، پہلے دولہے کو مسجد میں لے کر جاتے ہیں، وہاں پر 2 نفل پڑھا کے لاتے ہیں، تو بڑا کچھ عجیب و غریب وہ ہمارا معاملہ ہے. تو وہ چیزیں اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں کتنی سادگی سے وہ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا اور گھر بس گیا. تو اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو یہ باتیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.